ایک جملے کے حوالے سے کہ بلیک میلنگ، اس پر باقاعدہ اپنا ہم نے احتجاج ریکارڈ کروایا کہ آپ کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی، آپ کو یہ بات آپ نے کیسے کہی؟ تو پھر انہوں نے کلیریفیکیشن دی کہ یہ بات انہوں نے ان ایلیمنٹس کے لیے کہی تھی، کسی اور کے لیے جو کہ اسٹیج پہ آئے تھے اور ہمارے اسٹیج کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ یعنی میں کل کے بتاؤں کہ پی ڈی ایم کے جو لیڈرز آئے میں نے ان کے لیے یہ آپ لوگوں کے لیے اگر میں کہتا ہوتا تو آپ کے درمیان ابھی موجود نہ ہوتا۔ آغا رضا صاحب نے آج میڈیا کو یہ بتایا کہ وزیر اعظم نے ان سے یہ کہا کہ یہ جملہ میں نے پی ڈی ایم قیادت کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے۔ آغا رضا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر ہے شہداء ایکشن کمیٹی کے۔ بہت بہت شکریہ آغا رضا صاحب، اور بہت اچھا ہوا کہ معاملہ حل ہو گیا۔ بہت دن سے جنازے پڑے ہوئے تھے، سڑکوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ٹھنڈ میں کھلے آسمان کے نیچے، آج ان کی تدفین بھی ہو گئی ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ صبر عطا فرمائے تمام لواحقین کو۔ اب جو آگے آپ لوگوں کا ایک تحریری معاہدہ ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیسے مختلف ہے؟ کیونکہ یقین دہانیاں ماضی میں بھی کروائی گئی ہیں کہ پروٹیکشن دی جائے گی، حکومت تحفظ دے گی۔ اب وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکیورٹی فورس کا سیل بنایا جائے گا، اور جو ماضی کے حادثات ہیں اور یہ والا جو حادثہ تھا اس پہ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس میں وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہیں، آپ کے ممبرز بھی ہوں گے، ڈی آئی جی بھی ہوں گے۔ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمیٹی کام کر سکتی ہے اور اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے؟ دیکھیں، کچھ نہ ہونے سے کچھ کر جانا بہتر ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے 22 سالوں میں لاشیں اٹھا اٹھا کے ہم تھک گئے، لیکن سنوائی کوئی نہیں ہوئی۔ اگر کبھی کوئی یہاں آیا بھی تو انہوں نے صرف یقین دہانیاں کروائی، سوائے ایک نوٹیفیکیشن کے کہ جب بلوچستان حکومت برطرف کر دی گئی تھی۔ تو اب جب کہ سارے مطالبات جو شہداء کے فیملیز کی طرف سے تھیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے نوٹیفیکیشن کی صورت میں، تو کم از کم پہلی مرتبہ یہ ہے کہ ایک دستاویزی صورت میں چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ بھی ماضی کی طرح صرف وعدے نہیں ہوں گے، انشاءاللہ امپلیمنٹیشن ہوگی۔ اور آپ نے کہا کہ یہ فورم یا یہ کمیٹی کس طرح سے کام کرے گی، تو چونکہ شیعہ ہزارہ کمیونٹی کی نمائندگی اس میں موجود ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ایڈریس کرنے میں ذرا آسانی رہے گی۔ صحیح۔ وزیر اعظم صاحب کا بیان ہم نے سنوایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکیورٹی فورس سیل ہوگا جو آپ لوگوں کو تحفظ دے گا۔ اس حوالے سے کوئی مزید وضاحت کی کہ کیا کوئی ایسا سیل بنایا جا رہا ہے جو کہ اسپیشلی جو شیعہ ہزارہ کمیونٹی ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے ہوگا؟ نہیں، ایسا تو نہیں، لیکن یہ کہ بلوچستان کے ساحلوں سے لے کے تو طول و عرض میں وفاق کے زیر کنٹرول ادارے اور بلوچستان حکومت کے انڈر کنٹرول ادارے جو ہیں ان کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی، اور ساتھ میں مزید ان کی بہترین تربیت ہوگی، ٹریننگ ہوگی، تاکہ موجودہ جو دہشت گردی کی ایک نئی شکل سامنے آئی ہے اس کا بہترین طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے۔ صحیح۔ اور جو دیگر مسائل تھے نادرہ کے حوالے سے، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے حوالے سے، اور لاپتہ جو ہزارہ کے لوگ ہیں ان حوالے سے، اس پر بھی یقین دہانیاں کروائی ہیں، اس پر بھی آپ کا اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ اس پر بھی کام کیا جائے گا؟ بالکل، یہ بات ماننا ہوگی کہ ماضی کی کسی بھی حکومت نے اس میں اتنی سنجیدگی نہیں دکھائی کہ جتنی اس تحریری معاہدے کی شکل میں دکھائی گئی ہے۔ دیکھیں، میں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کا خاص طور پہ یہاں ذکر چھیڑوں گا کہ ایک ابہام لوگوں کے ذہن میں یہ بنا دیا گیا ہے۔ ابھی بھی ایک پروگرام میرا تھا کسی چینل پر، وہاں کوئی صاحب بیٹھے تھے، نام نہیں لوں گا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان سے یہ اپنی دوستیاں دشمنیاں یہاں لے کے آئے ہیں اور دس اینڈ دیٹ سو اینڈ سو، وہ آپ پروگرام سن لیجئے گا۔ تو میں نے ان کو تو جواب دے دیا تھا۔ اب اگر مائیگریٹ کر کے لوگ افغانستان سے یہاں آئے ہیں، یا ایران سے بلوچ مائیگریٹ کر کے یہاں آئے ہیں، یا پھر پنجاب سے، انڈین پنجاب سے پنجاب
या उर्दू बोलने वाले माइग्रेट करके आए हैं, तो क्या फिर उनको शनाख्ती कार्ड नहीं दिया जाना चाहिए? ये इस तरह से बहुत तंग किया गया है माजी में, बहुत ज़्यादा। अब उन्होंने कहा है कि हम इलाके में ही नादरा और पासपोर्ट ऑफिसेज, यानी हमारे इलाके में, एक बात मैं कहता चलूँ कि वी हैव बीन इन कन्फाइनमेंट। हम 1.5 किलोमीटर के इलाके में आज 2020 में कन्फाइनमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम मुक़य्यद हैं। बेसिकली वी आर इन कन्फाइनमेंट। आप अपने रिपोर्टर्स से और इन कैमरामैनों से भी पूछ सकते हैं कि इनको किन बदबख्तियों का सामना करना पड़ता है जब ये हमारे इलाके में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आज भी। और बाकी दूसरा, आपने पासपोर्ट के हवाले से भी ये बात की, तो नादरा और पासपोर्ट ऑफिसेज भी होंगी हमारे अपने इलाके में, और उसमें जितने भी हज़ारा काम करने वाले हैं वो होंगे, और फिर इसी एक्शन कमेटी के 2 अफराद भी इस कमेटी का हिस्सा साहब, उम्मीद करते हैं कि जो तहरीरी मुआहदा हुआ है, पहले ज़बानी कई मुआहदे आपसे किए गए, ये तहरीरी मुआहदा है, इस पर अमल दरामद होगा, आपकी मुश्किलात में आसानियाँ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आगा रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया।